انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا ان کے جنت من النار او کما قال رسولنا الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ پھر بحمدہ تعالی درس حدیث میں شرکت کر رہے ہیں، اور تقریباً یہ آج کا سیکنڈ لاسٹ ڈے، یعنی کہ کل آخری دن ہوگا یا اس کے بعد والا آخری دن ہوگا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ درس حدیث کا اختتام ہوگا۔ لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پہ مہربانی کی تو آنے والے ایام میں کم از کم ہفتے میں ایک دن بعد جمعہ یا بعد عصر کوئی نہ کوئی درس رکھا جائے گا، تاکہ لوگوں کی اصلاح کی جائے نماز اور کے حوالے سے بالخصوص۔ دیکھیے، میں نے جو آپ لوگوں سے بارہا عرض کیا ہے، وہ میجر مسٹیک جو ہم لوگوں کی سب سے بڑی غلطی وہ یہ کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنے پیروں کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہوتا یہی ہے کہ جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں حالت سجدہ میں، تب وہ اپنے پیروں کو اٹھائے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا انگوٹھا ہی، اگر آپ کی ایک انگلی یا انگوٹھا آپ کا اگر سجدے کی حالت میں زمین پہ، فرش پہ نہیں لگا ہوا ہے، چٹائی پہ، تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہونی ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اپنے پیروں کو پیچھے کی جانب سے اٹھائے نہ رہے۔ ہاں، کچھ لوگ مجبور ہوتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے، یا ان کے پیروں میں کہیں چوٹ ہے یا کسی آپریشن کی وجہ سے، اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پیر آٹومیٹکلی اٹھ جاتا ہے اور وہ مجبور ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح ہیں، یعنی جن لوگوں کی ہیلتھ صحیح ہے، وہ لوگ اگر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیروں کو سجدے کی حالت میں زمین پر نہیں لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کی نماز مکمل نہیں ہونی ہے۔ اور دوسری بات جو میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی کوئی انسان آئے نماز پڑھنے، تو وہ انسان نہ تو اپنے پینٹ کا، نہ ہی اپنے شرٹ کا یا کرتا وغیرہ جو کچھ بھی پہنا ہوا ہے، اس کو اس طرح الٹا فولڈ نہ کرے، یعنی جو ہے الٹا اس کو فولڈ نہ کرے۔ اگر فولڈ کرنا ہے تو یہ تو اندر کی جانب کرے، ان کرے، اور اگر نہیں کرنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر چاہے آپ کا کپڑا پینٹ آپ کا بڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو نہ موڑے، ایسے چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کف ثوب سے منع فرمایا، یعنی اس کپڑے کو پلٹنے سے، جس طرح ہم لوگ اسے موڑ لیتے ہیں، اس طرح موڑنے سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب اگر کوئی ایسی حالت میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لہذا دو چار باتیں جو میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں آپ لوگوں کو، ان کو ہمیشہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ چیزیں نہیں جانتے تھے، یا ممکن ہے جانتے تھے لیکن اس پہ غور نہیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارے اندر یہ پریشانیاں ہوا کرتی تھی۔ لیکن یاد رکھیں یہ چیزیں جو بہت اہم ہیں، ایک سجدے کی حالت میں زمین پہ، فرش پہ، چٹائی پہ آپ کا پیر لگنا، پلس یہ جو کپڑے کی عادت میں اکثر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، دیکھیں وہ لوگ لا علمی بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، جانکاری نہیں، وہ آتے ہیں اور نماز پڑھتے وقت بارہا میں دیکھتا ہوں دو چار لوگوں کو، اللہ ہدایت دے ہم لوگوں کی، کہ وہ لوگ ہمیشہ اپنے کپڑے کو سمیٹتے رہتے ہیں، یعنی حالت نماز میں۔ مان لیجیے اب وہ سجدے سے اٹھے، اب ان کو سجدے سے اٹھنا ہے، اوپر گئے تو وہ اپنا کہیں ادھر صحیح کر رہے ہیں، کبھی ادھر صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر ضرورت کے وہ عادت سی بن گئی ہے لوگوں کی، تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کثرت عمل شمار کیا آتا ہے، کثرت عمل یعنی زیادہ کام کرنا، کب؟ حالت نماز میں، ڈیورنگ پیریڈ اگر آپ ایسا کرتے ہیں نماز میں، تو یاد رکھیے کہ آپ کا اس طرح کرنا، کثرت عمل کرنا، یہ ممنوع ہے، اور اس طرح آپ اپنی نماز کو فاسد کر لیں گے۔ لہذا بغیر ضرورت کے آپ کپڑے کو بھی نہ سمیٹیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک دو بار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن کثرت عمل آپ کر رہے ہیں، بار بار اس کو کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہونی۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامین علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو حدیث پاک میں بیان کرنے والا ہوں، یہ حدیث نمبر 386 تقریباً، اور یہ کتاب کا نام ہے الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، اور اس کی جو پارٹ ہے، جلد ہے، یہ جلد نمبر ہے 9۔ اس میں حدیث پاک ہے حضرت ابو امامہ باہلی سے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بستر استراحت پہ آرام فرما رہا تھا، دو شخص میرے پاس آئے اور مجھ کو اٹھا کر
سخت دشوار یا کہنے دشوار گزار پہاڑ کی طرف لے گئے یا پہاڑ کے اوپر لے گئے. یعنی دو شخص آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو ایسے پہاڑ پر لے گئے جس پہاڑ سے گزرنا بہت سخت ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, جس پہ چلنا انسان کے لیے بالکل سمجھنے دشوار ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں درمیانے پہاڑ میں پہنچا, یعنی بیچ پہاڑ میں جب میں پہنچا تو میں نے بہت سخت آوازیں سنی, پریشان کن آوازیں سنی, ایسی آوازیں سنی جس کو سننے کے بعد لگے کہ بھائی یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے اوپر بہت زیادہ تنگی مصائب و آلام کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا, یعنی ان دو لوگوں سے جو لوگ مجھے لے کر گئے تھے, کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں, یعنی یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. جو اتنی سخت آوازیں ہمارے طرف آ رہی ہیں یہ عام لوگوں کی نہیں, ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا ہے, یہ ان کی آوازیں ہیں. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ لوگ مجھے لے کر آگے چلے, مجھے لے کر آگے چلے. کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ان کے ٹخنوں سے, ٹخنا یعنی جس جگہ تک ہم لوگ حالت وضو میں دھلتے ہیں پیروں کو, اس کو ٹخنا کہتے ہیں. یعنی یہاں جو ہے نا ہڈی, اس ہڈی کو ٹخنا کہتے ہیں. تو آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دو لوگ مجھے لے کر آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کے ٹخنوں سے, رگوں سے, ٹخنوں کی رگوں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا, باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ٹخنوں کی وہاں سے باندھ کر, جگہ سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا گیا ہے, ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے اور ان کے جبڑے کے پھاڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہے. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے کہا جو دو ساتھ تھے میرے کہ بتائیے یہ کون سے لوگ ہیں, آخر ان کے ساتھ ایسے حالات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ایک تو ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے. کسی انسان کا الٹا لٹکانا ہی اس کے لیے اذیت ہے. کسی انسان کو بھائی آپ عام اعتبار سے کھڑے رہیں, عام طور پر طریقے پر آپ کھڑے رہیں, اس طرح آپ کا کھڑا ہونا گھنٹوں آپ کو پریشانی میں اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور اگر کسی انسان کو چند منٹوں کے لیے الٹا کر دیا جائے تو بتائیے اس کی حالت کیسے ہوگی. اور پیروں سے اس کے بالسیوں کو باندھ کر اگر اس کو کہیں لٹکا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی استقرار نہ پائے گا, قرار نہ پائے گا, چین نہیں پائے گا, وہ پریشان حال رہے گا. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارشاد فرمایا کہ بتائیے آخر یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے, پلس ان کے جبڑے کو بھی پھاڑا جا رہا ہے, ان کے جو ہے منہ کو بھی چیرا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات تو جانتے ہو ان دو لوگوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کر لیا کرتے تھے افطاری کے حلال ہونے سے پہلے. کیا مطلب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی جو لوگ لٹکائے گئے تھے جن کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا, وہ ایسے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو افطاری کے حلال ہونے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اب آپ سمجھ رہیں گے یہ کون سی بات ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو روزہ رکھ تو لیتے ہیں, روزہ رکھ تو لیتے ہیں, لیکن کسی شرعی عذر کے بغیر اس روزے کی تکمیل نہیں کرتے ہیں, مکمل نہیں کرتے ہیں اور روزہ کو توڑ دیا کرتے ہیں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ افطاری کے حلال ہونے سے پہلے افطار کر لینا. افطار کے معنی ہوتا ہے روزے کو کھولنا, یا آپ جسے اپنی زبان میں کہتے ہو روزے کا توڑنا. تو آپ یہ سمجھیں کہ وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیا کرتے تھے لیکن روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ لوگ روزہ توڑ دیا کرتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی ہے کہ ان کو الٹا لٹکا دیا اور ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے. اب ان لوگوں کو اپنے آپ میں غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے. جو لوگ کسی دوست کے بہکاوے میں آ کر, کسی اپنے مخلص جس کو وہ مانتے ہیں اس کے بہکاوے میں آ کر کہیں مارکیٹ میں, کہیں بازار میں, کہیں سٹی میں جاتے ہیں,
اور روزہ رہتے ہیں لیکن اپنے دوست کے بہکاوے میں آ کر وہ روزے کو توڑ دیتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ سوچے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، وہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی سزائیں دے گا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، آقا فرماتے ہیں کہ الٹا لٹکایا گیا ہے اور الٹا لٹکانے کے ساتھ ساتھ ان کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے اور خون بہت زیادہ نکل رہا ہے۔ تو وہ لوگ سوچے کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوگا جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے، حدیث نمبر ترمذی شریف کی 723 ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی عذر کیا بھائی، انسان بیمار ہو گیا، انسان سفر پہ ہے، یا انسان کو کوئی اور ایسی پریشانی لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ شرعی عذر مانا جائے گا۔ لیکن اگر شرعی عذر نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، سفر بھی نہ کرنا ہو، اور کوئی ایسی حاجت نہ ہو، لاغر و کمزور بھی نہ ہو، اس کے باوجود اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو یہ شرعی عذر نہیں مانا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 723 ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے بغیر کسی شرعی عذر کے یا بغیر بیماری مرض کے اگر کوئی ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کا سال بھر کا روزہ رکھنا اس کے ایک روزے کو پورا نہیں کر پائے گا۔ یعنی اگر کوئی انسان بغیر کسی شرعی عذر کے ایسا کرتا ہے کہ ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو سال بھر وہ روزہ رکھے، پھر بھی وہ فضیلت، وہ مرتبہ، وہ رحمت، وہ کرم اللہ نہیں پا سکتا جس طرح اس کو رمضان میں ایک روزہ رکھنے کے عوض ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ استعانت طلب کرتے رہے، مدد طلب کرتے رہے، اور رب قدیر سے عرض کرتے رہے کہ اے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرما، ہم لوگوں کو قوت و طاقت بخش، مولا تو ہی قوت و طاقت دینے والا ہے، اگر تو قوت و طاقت نہیں دے گا تو ہم تیرے بندے ہیں، ہم لوگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، ممکن ہے تیری عبادت نہ کر سکیں، تو مولا آپ لوگوں کی جو ہے استعانت فرمائے گا، مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قوت دے گا تاکہ آپ لوگ روزے کی تکمیل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے مولا بولنے میں